عنقریب اسلامی نیا سال محرم الحرام شروع ہونے والا ہے۔ آج ذی قعدہ کی 29 تاریخ ہے۔ اگر چاند نظر آ گیا تو کل سے محرم الحرام شروع ہوگا، ورنہ پرسوں سے تو ہے ہی۔ بہرحال عنقریب محرم الحرام کا اسلامی سال شروع ہونے والا ہے۔ اللہ تعالی ہمارے لیے، پوری امت مسلمہ کے لیے مبارک فرمائے۔ یہ آنے والا سال ہم سب کے لیے خیر و برکت کا، امن و امان کا سال ہو۔ محترم بزرگوں اور عزیز دوستوں، محرم الحرام کا جب مہینہ آتا ہے تو عام طور سے مجلسوں میں، محفلوں میں، جلسوں میں، شیعوں میں بھی، سنیوں میں بھی ہر آدمی حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کو ضرور بیان کرتا ہے۔ کربلا کے واقعے کو بیان کرنا اپنے لیے فریضہ سمجھتا ہے۔ عوام بھی سمجھتی ہے کہ وہ بیان نہیں ہوا تو کیا بیان ہوا، بھئی حضرت حسین کا تذکرہ ہونا چاہیے۔ محرم الحرام کا مہینہ ہے اور عاشوراء کا دن بہت ہی محترم دن ہے، اور بہت سارے لوگ تو یہ بھی سمجھتے ہیں کہ حضرت حسین چونکہ شہید ہوئے ہیں 10 محرم الحرام کو، اس لیے عاشوراء محرم بڑا محترم معزز بن گیا ہے۔ حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ بہرحال محرم الحرام کے مہینے میں اہل بیت کا بیان کرنا، یا حضرات حسنین کا بیان کرنا، یا صحابہ کرام کا بیان کرنا، بلا شبہ ہمیں بھی صحابہ سے عقیدت ہے، اہل بیت سے عقیدت و محبت ہے۔ ہر مسلمان کو اہل بیت سے عقیدت و محبت ہے۔ کون ہے جس کو حضرت حسن سے، حضرت حسین سے محبت نہیں ہے؟ ہر مسلمان دل میں اپنے عقیدت و محبت رکھتا ہے، تو وہ بیان کرنا غلط نہیں، ہم اس کا انکار نہیں کرتے، ہم بھی انشاءاللہ وہ بیان کریں گے۔ لیکن عام طور سے یہ ہوتا ہے کہ اور جو دوسرے بڑے شہداء ہیں، محرم الحرام میں صرف حضرت حسن، حضرت حسین کی شہادت کا ہی واقعہ پیش نہیں آیا ہے۔ اگر آپ کو تاریخ یاد ہو تو محرم الحرام کے مہینے میں یکم محرم الحرام کو امیر المومنین، خلیفۃ المسلمین، مراد مصطفیٰ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا واقعہ بھی پیش آیا ہے۔ اور حضرت عمر کوئی معمولی انسان نہیں ہے، بڑے عظیم انسان ہیں، بڑے عظیم انسان ہیں۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے 10 سالہ دور حکومت میں، 10 سال ان کی خلافت کا زمانہ رہا ہے، 10 سالہ دور حکومت میں اسلامی سلطنت کو تقریباً 22 لاکھ مربع میل فتح عطا کیا ہے۔ اسلامی سلطنت کے سرحدوں کو 22 لاکھ مربع میل تک حضرت عمر ابن خطاب نے پھیلایا ہے، بڑھایا ہے۔ اور جادو وہ ہے سر چڑھ کے بولے۔ ایک انگریز مورخ مسٹر جون وہ لکھتا ہے کہ حضرت عمر ابن خطاب اگر اور 10 سال زندہ رہ جاتے تو اس دھرتی پر، اس زمین پر محمد الرسول اللہ کی شریعت کے علاوہ کسی اور شریعت کا نام و نشان نہ باقی ہوتا۔ تو یہ جادو وہ ہے جو سر چڑھ کے بولے۔ انگریز کہہ رہا ہے، غیر کہہ رہے ہیں کہ حضرت عمر ابن خطاب کو اللہ نے اور زندگی دی ہوتی، روئے زمین پر اللہ کا کلمہ پوری زمین میں پھیل گیا ہوتا اور شریعت محمدی پوری دنیا میں پھیل گئی ہوتی۔ تو حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا واقعہ جو پیش آیا ہے وہ یکم محرم الحرام کو، اور ذی الحج کی 28 تاریخ کو، کل 28 ذی الحج کی تاریخ کو حضرت عمر ابن خطاب پر جو ہے حملہ کیا گیا تھا، اور پھر یکم محرم الحرام کو شہادت کا واقعہ پیش آیا ہے۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی شہادت سے چند دنوں پہلے خواب دیکھا، اور خواب میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی زیارت ہوئی، تو حضرت عمر ابن خطاب نے کہا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ سرکار میری بھی عمر نبوی ہو گئی ہے۔ عمر نبوی کیا ہے؟
نبی کی عمر کتنی ہے آپ جانتے ہیں نا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دنیا سے پردہ فرمایا ہے اور وفات کے وقت دنیا سے پردہ فرمانے کے وقت حضرت عمر ابن خطاب کی عمر حضرت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کتنی تھی؟ 63 سال۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر کتنی تھی؟ 63 سال۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر کتنی تھی؟ 63 سال۔ حضرت عمر ابن خطاب نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری عمر نبوی ہو گئی ہے، اور انہوں نے خواب دیکھا تھا۔ خواب یہ دیکھا تھا کہ نیند میں دیکھا کہ مرغ نے 3 ٹھونگے ماری ہیں، خون نکلا ہے۔ حضرت عمر ابن خطاب نے کہا یا رسول اللہ ایسا لگتا ہے عمر نبوی ہو گئی ہے اور میرے بھی دنیا سے پردہ فرمانے کا وقت آ گیا ہے۔ کہتے ہیں کہ اس کے بعد ہی انہوں نے یہ کیا، دیکھا کہ نماز میں، فجر کی نماز میں امیر المومنین ہیں حضرت عمر ابن خطاب، اور نماز وہی پڑھاتے ہیں۔ میں نے بارہا کہا ہے جو امیر المومنین ہوتا تھا وہی مصلی پہ امامت بھی کراتا تھا۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے، سیدنا ابوبکر صدیق کے زمانے سے، حضرت عمر ابن خطاب کے زمانے سے، حضرت عثمان غنی، حضرت علی کے زمانے میں، بعد کے صحابہ کے دور میں بھی جو امیر المومنین ہوتا تھا وہی جمعہ کی جماعت اور نماز بھی پڑھاتا تھا، دوسرے نمازیں بھی وہ پڑھاتا تھا ذمہ داری کے ساتھ۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نماز پڑھانے کے لیے وہ ذی الحجہ کی 28 تاریخ ہے، فجر کی نماز ذرا غلس میں شروع کرتے تھے اور لمبی قرات فرمایا کرتے تھے، اتنی لمبی قرات کہ قرات ہوتے ہوتے ذرا اسفار ہو جائے۔ حضرت عمر ابن خطاب نے خواب دیکھا تھا، اس سے پہلے یہ ہوا کہ آپ حج سے تشریف لائے ہیں، تو تشریف لانے کے بعد ایک مجوسی ابو لولو فیروز مجوسی ایران کا رہنے والا، وہ مدینے میں رہتا تھا، تو اس نے حضرت عمر ابن خطاب سے یہ کہا، مغیرہ ابن شعبہ کا وہ غلام تھا، حضرت عمر کے پاس شکایت لے کے آیا، میرے مالک میرے آقا مغیرہ ابن شعبہ مجھ سے بہت زیادہ ٹیکس لیتے ہیں، خراج لیتے ہیں، آپ ذرا کم کروا دیجئے۔ حضرت عمر نے پوچھا تو کیا کرتا ہے؟ اس نے کہا کہ میں آہنگری کا کام کرتا ہوں، نجاری کا کام کرتا ہوں، نقاشی کا کام کرتا ہوں، پتھر پہ بھی نقش و نگار بنا لیتا ہوں، کارپینٹر کا بھی کام کر لیتا ہوں، اور لوہار کا دوسرے کام بھی کر لیتا ہوں، یہ کئی کام مجھے آتے ہیں، یہ کام میں کر لیتا ہوں۔ تو حضرت عمر ابن خطاب نے کہا تو اتنا ہنر مند ہے اور جتنا تمہارے پاس ہنر ہے اس ہنر سے جتنا تو کما لیتا ہے اس کے مقابلے میں تمہارا مالک جو ہے مغیرہ ابن شعبہ وہ کم تم سے خراج لیتا ہے، ٹیکس کم لیتا ہے، میں کم نہیں کر سکتا ہوں، یہ بات زیادتی ہوگی۔ تو اس کے بعد وہ مایوس ہو گیا۔ حضرت عمر نے کہا کہ اچھا بتاؤ تم چکیاں بناتے ہو؟ وہ پتھروں کا کام کرتا تھا، کہا کہ ہاں میں کرتا ہوں۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ ہمارے لیے سلطنت کے لیے تو چکیاں بنا دے تاکہ بہرحال کام آئے، اور میں تم کو تمہارے مالک سے زیادہ اجرت دوں گا، میں زیادہ تم کو اس کا بدلہ دوں گا۔ وہ غصے میں تھا، جا کے جاتے جاتے کہنے لگا کہ عمر میں آپ کے لیے ایسی چکی بناؤں گا کہ ساری دنیا یاد رکھے گی۔ حضرت عمر ابن خطاب کی نگاہوں نے تاڑ لیا، یہ مجوسی، یہ ایرانی، یہ فیروز لولو مجھے قتل کی دھمکی دے رہا ہے۔ اس کے جانے کے بعد حضرت عمر ابن خطاب نے صحابہ سے کہا یہ مجھے قتل کی دھمکی دے کے گیا ہے۔ الفاظ کچھ نہیں تھے، صحابہ نے کہا گرفتار کر لیں۔ حضرت عمر ابن خطاب نے کہا کہ ابھی جب تک اس نے جرم نہیں کیا ہے، انجام نہیں دیا ہے، گرفتار نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ دوسرے دن صبح کی نماز پڑھانے کے لیے حضرت عمر ابن خطاب آئے تو وہ صفوں کو سیدھا کیا کرتے تھے، اور مدینے کی اس چھوٹی سی بستی میں 17 صفیں فرض جماعت میں، فجر کی جماعت میں کتنے صفیں تھی وہاں؟ 17، 10 اور 7
17 صفیں فجر کی جماعت میں نبی کی اس مسجد میں موجود ہیں۔ ہماری مسجدوں میں تو فجر میں 7 آدمی بھی بہت مشکل سے ہوا کرتے ہیں، بہرحال 17 صفیں لگی ہوئی ہیں۔ حضرت عمر ابن خطاب نے نماز پڑھانا شروع کیا، صفوں کو درست فرمایا اور نیت باندھی، قراءت شروع کی۔ انہوں نے وہ فیروز ابو لولو مجوسی صفوں میں کھڑا ہوا تھا اور اس نے یہ کیا کہ فوراً اس نے چاقو جو ہے زہر آلود چاقو اپنے آستین میں چھپا رکھا تھا اور اس نے جو ہے اس سے حملہ کر دیا حضرت عمر ابن خطاب کا جو قتل ہوا ہے۔ اور حضرت عمر ابن خطاب کی شخصیت کیسی تھی؟ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تمام صحابہ مرید مصطفیٰ ہیں، عمر مراد مصطفیٰ ہیں۔ شاہ عطا اللہ صاحب بخاری رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے تمام صحابہ مرید مصطفیٰ، عمر مراد مصطفیٰ ہیں۔ تمام صحابہ اسلام کو لائے ہیں لیکن عمر کو اسلام لایا ہے۔ تمام صحابہ رسول اللہ کے پاس بیعت ہونے کے لیے آئے ہیں لیکن عمر کو اللہ کے رسول نے مانگ کر اللہ سے لیا ہے۔ کافر زیادہ تھے، مسلمان تھوڑے تھے، مظالم ڈھائے جا رہے تھے، علل اعلان کوئی اپنے اسلام کا اعلان نہیں کر سکتا تھا۔ اللہ کے رسول نے ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ دعا فرمایا، اللہم اعز الاسلام بے عمر ابن خطاب او بے عمر ابن ہشام۔ اس زمانے میں وادی بطحا میں دو بڑے انسان تھے اور بڑے طاقتور، بڑے مشہور آدمی تھے۔ ایک تو حضرت عمر ابن خطاب اور ایک عمر ابن ہشام ابو جہل جس کو کہتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے دعا مانگا، اے اللہ اسلام کو عزت عطا فرما دے، اسلام کے چوکھٹ پہ جھکا دے، یا تو عمر ابن خطاب ہمیں دے دے یا عمر ابن ہشام دے دے۔ کہتے ہیں یہ دعا مانگی ہے اور اس کے بعد دوسرے دن یہ ہوا ہے کہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہیں، صحابہ کے دشمن ہیں، اور جو بھی مسلمان اسلام لاتا تھا بڑی اذیتیں پہنچاتے تھے۔ اور یہ میٹنگ ہوئی وہ ان کافروں کی، بھئی یہ مسلمان بڑھتے چلے جا رہے ہیں، کوئی ہے جو محمد کا کام تمام کر دے؟ عمر ابن خطاب اٹھے، انہوں نے کہا کہ ہاں میں یہ کام کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اور عمر ابن خطاب دوسرے دن چلے ہیں اپنی تلوار لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گردن کو ختم کرنے کے لیے، قلم کرنے کے لیے۔ راستے میں نعیم ابن عبداللہ ملے، دیکھا کہ چہرے پہ بڑا غصہ ہے، پوچھا عمر کہاں جا رہے ہو؟ کہا محمد نے یہ لفڑا کھڑا کر رکھا ہے اور مسلمان بڑھتے چلے جا رہے ہیں، میں جا رہا ہوں تاکہ سر قلم کر دوں، قصہ ہی ختم ہو جائے۔ نعیم ابن عبداللہ نے کہا محمد کی خبر بعد میں لینا، پہلے اپنے بہنوئی کی تو خبر جا کے لو۔ وہیں سے قدم مڑ گئے، اپنے بہن کے گھر گئے تو دیکھا بہن قرآن پڑھ رہی ہے، پوچھا یہ کیا ہے؟ قرآن کو چھپا دیا۔ حضرت عمر نے اپنے بہنوئی کو مارنا شروع کیا، ان کی بہن سامنے آ گئی، مارا، بہن کو اتنا مارا، اتنا بہارا، لہو لہان کر دیا اور کہتی رہی کہ چھوڑو اس کو۔ بہن نے کہا عمر جس کا خون، جو خون تمہارے رگوں میں ہے وہی خون میرے رگوں میں بھی ہے، جو چاہے کر لے، لیکن محمد کا نشہ اور اسلام کا نشہ اترنے والا نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ حضرت عمر ابن خطاب سوچنے پہ مجبور ہو گئے، اتنا مار رہا ہوں، کیا نشہ ہے جو اتر نہیں رہا ہے؟ تو بہن سے کہا ذرا دکھانا وہ جو پڑھ رہے تھے۔ بہن نے کہا پہلے غسل کرو، تم ناپاک ہو، قرآن نہیں پڑھ سکتے۔ غسل کیا اور جب قرآن لیا، طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ، یہ قرآن اس لیے نازل نہیں ہوا ہے کہ کوئی بدبخت ہو، بلکہ اس کے ذریعے سے آدمی سعادت حاصل کرتا ہے۔ دل کی دنیا بدل گئی، کہا چلو محمد کے پاس لے کے چلو، ہاتھ میں تلوار ہے، ننگی شمشیر ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دار ارقم میں صحابہ کے ساتھ موجود ہیں۔ عمر ابن خطاب جا رہے ہیں، اب صحابہ نے دیکھا کہ عمر آ رہے ہیں اور ننگی تلوار ہیں، معلوم تھا کہ بڑے طاقتور ہیں، مشہور ہیں وادی بطحا میں۔ حضرت حمزہ نے کہا کہ آنے دو، اگر ارادہ خیر کا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو اسی کے تلوار سے اس کی گردن اڑا دیں گے ہم۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آنے دو، اور جب آئے دار ارقم کا دروازہ کھلا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا عمر کیا ابھی وقت نہیں آیا بدلنے کا؟
کیا حال ہے؟ دل کی دنیا پہلے بدل چکی تھی، یا رسول اللہ کلمہ پڑھا دیجئے، لہذا کلمہ پڑھا دیا ہے۔ حضرت عمر ابن خطاب وہ پہلے انسان ہیں جنہوں نے علل اعلان اسلام قبول کیا ہے۔ حضرت عمر ابن خطاب پہلے انسان ہیں جنہوں نے سب سے پہلے کعبۃ اللہ کا دروازہ کھلوایا ہے۔ حضرت عمر ابن خطاب وہ پہلے انسان ہیں کہ کعبۃ اللہ میں جا کے علل اعلان نماز انہوں نے پڑھی ہے، اور بہت سارے کام۔ تو حضرت عمر ابن خطاب کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگا ہے، وہ مراد مصطفیٰ ہیں، مانگ کر لیا ہے۔ تو حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی بات میں عرض کر رہا تھا، جو یکم محرم الحرام کو اس کی مناسبت سے میں تھوڑی سی بات، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، اس پر بھی مجھے تھوڑا سا بیان کرنا ہے، پوری سیرت تو بیان کرنے کے لیے وقت ناممکن ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت بھی ذی الحجہ کے مہینے میں، تمام صحابہ حج کے لیے جب جا چکے ہیں مکہ المکرمہ، مدینہ منورہ میں باغیوں نے حضرت عثمان غنی کو شہید کیا ہے، تو ذی الحجہ کے مہینے میں حضرت عثمان غنی کی شہادت، اللہ اکبر۔ حضرت عثمان غنی تمام صحابہ میں واحد وہ صحابی ہیں، تمام صحابہ میں وہ واحد ہستی ہیں جن کے لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 مرتبہ جنتی ہونے کی بشارت عطا فرمائی۔ نبی کسی کو ایک بار کہہ دے یہ جنتی ہے، بات ختم ہے، لیکن حضرت عثمان غنی کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 مرتبہ جنتی ہونے کی بشارت آپ نے عطا فرمائی ہے۔ ایک موقع پر حضرت عثمان غنی کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا، جس زمانے میں مدینے میں فتنہ ہوگا اس زمانے میں یہ آدمی حق پر ہوگا۔ سامنے سے صحابہ نے دیکھا تو حضرت عثمان غنی گزر رہے ہیں، اللہ کے رسول نے، صحابہ بیٹھے ہیں، سرکار نے پوچھا تم میں کوئی ہے جو جنتی کو دیکھنا چاہتا ہے؟ تمام صحابہ نے کہا ہاں یا رسول اللہ فرمائیے، اور حضرت عثمان غنی سامنے سے چہرے پہ رومال ڈال کے گزر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، تمام صحابہ سے فرمایا جنتی کو دیکھنا ہو اس شخص کو دیکھ لو۔ تمام صحابہ بھاگے، یہ کون ہے بھائی؟ چہرے پہ رومال ہے۔ جا کے دیکھا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ہے، اتنا عظیم انسان۔ اور شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ حضرت عثمان غنی کی اتنی بڑی فضیلت ہے، اتنی بڑی فضیلت ہے، جب تک دنیا قائم ہے، جب تک دنیا قائم رہے گی، حضرت عثمان غنی کو جو ایک ایسا واحد مقام ملا ہوا ہے، کسی انسان کو وہ مقام ملنے والا نہیں ہے۔ وہ کون سا مقام تھا؟ محدث حسین جوفی کہتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی کو یہ مقام حاصل ہے کہ کسی پیغمبر کی 2 بیٹیاں کسی ایک انسان کے نکاح میں آئی ہو، صرف حضرت عثمان غنی ہے۔ دنیا میں اور کوئی ایسا انسان نہیں ہے کسی نبی کی 2 بیٹیاں کسی ایک انسان کی نکاح میں آئی ہو، یہ صرف حضرت عثمان غنی ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح پہلے حضرت رقیہ کے ساتھ ہوا ہے، اور پھر اس کے بعد ان کے انتقال کے بعد حضرت ام کلثوم سے نکاح ہوا ہے، حضرت رقیہ سے نکاح ہوا ہے۔ جنگ بدر کے لیے صحابہ جا رہے ہیں 313، حضرت عثمان غنی بھی جانے کے لیے تیار ہوئے۔ حضرت رقیہ بہت بیمار ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ عثمان میری بیٹی رقیہ بیمار ہے، بہت ہی علیل ہے، طبیعت خراب ہے، تم گھر میں رہ کے تیمارداری کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں بھی مجاہدوں کا ثواب عطا کرے گا۔ حضرت عثمان غنی جنگ بدر میں شریک نہیں ہوئے ہیں، وہ اپنے گھر میں تھے اپنی بیوی کی تیمارداری کے لیے۔ اور جنگ فتح کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوٹ کر آئے ہیں، مدینے میں آئے ہیں، حضرت اسامہ ابن زید نے جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لپٹ کے آنسوؤں کے ساتھ یہ خبر دی ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی صاحبزادی رقیہ کا انتقال ہو گیا ہے اور جنت البقیع میں تدفین کا مرحلہ چل رہا ہے۔
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں سے آتے تو پہلے مسجد میں جایا کرتے، لیکن آپ وہیں سے سیدھے جنت البقیع گئے ہیں، ابھی مٹی دیا جا رہا ہے۔ حضرت عثمان غنی نے کہا یا رسول اللہ اگر آپ کہیں تو ہم قبر کھول کے رقیہ کو زیارت کرا دیں۔ فرمایا کہ اس کی ضرورت نہیں ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اے اللہ میری یہ بیٹی رقیہ مجھے بے انتہا محبوب تھی، راتوں کو سجدہ کرنے والی، عبادت کرنے والی تھی، اے اللہ میں میری بیٹی سے راضی ہوں، اے اللہ تو بھی اس سے راضی ہو جا۔ اور پھر اس کے بعد حضرت عثمان غنی جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دامادی کا شرف تھا، جو رشتہ تھا، بیٹی کا انتقال ہو گیا، رشتہ ختم ہو گیا۔ حضرت عثمان غنی بڑے مایوس، بڑے اداس، تو اللہ کے رسول نے پوچھا عثمان کیا بات ہے؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو آپ سے ایک تعلق تھا وہ ایک رشتہ داری تھی، ویسے حضرت عثمان غنی کی 6 رشتہ داریاں ہیں، لیکن یہ دامادی کا رشتہ بڑا قریبی رشتہ تھا، اب رقیہ اللہ کو پیاری ہو گئی ہیں، بڑا غم ہے۔ حضرت عثمان غنی نے کہا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ خوش ہو جاؤ عثمان، اللہ نے وحی بھیجی ہے، جبریل آئے ہیں اور جبریل کہہ رہے ہیں اللہ کے حکم سے میری تیسری بیٹی ام کلثوم تمہارے نکاح میں دیا جائے۔ عرش پہ اللہ نے نکاح فرما دیا ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام کلثوم بھی حضرت عثمان غنی کی نکاح میں دیا ہے، اور پھر جب ان کا بھی انتقال ہوا ہے تو اللہ کے رسول نے بڑی بات فرمایا کہ عثمان اگر میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی یکے بعد دیگرے میں تمہارے نکاح میں دے دیتا۔ ایسا شریف النفس انسان ہے، اور 82 سال کی عمر میں شہادت ہوئی ہے، کہتے ہیں 80 پر 2 سال کی عمر میں شہادت ہوئی ہے۔ اتنا حیادار انسان ہے کہ غسل خانے میں بھی کبھی اس نے اپنے شرمگاہ کو بے پردہ نہیں کیا ہے۔ 82 سال کی عمر، غسل خانے میں بھی، حمام میں بھی اپنے شرمگاہ سے اس نے پردہ نہیں ہٹایا ہے۔ ایسا حیادار انسان ہے، اور سخاوت تو جانتے ہی ہیں، میں پہلے کہہ چکا ہوں بہرحال۔ تو ان کی شہادت بھی جو ہوئی ہے وہ ذی الحج کے مہینے میں ہوئی ہے، اور عبداللہ ابن سبا ایک لمبی کہانی ہے، منافقین نام لینے والے مسلمانوں کا، کلمہ پڑھنے والے جناب رسول اللہ کا، لیکن ان لوگوں نے حضرت عثمان غنی کو شہید کیا ہے۔ بڑا دردناک واقعہ ہے، اور 3 دن تک حضرت عثمان غنی کے جنازے کو ان منافقین نے، سبائیوں نے اٹھنے نہیں دیا۔ تو حضرت ام حبیبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زوجہ محترمہ وہ مسجد نبوی کے سیڑھیوں پہ آ گئیں۔ یہ حضرت ام حبیبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہیں، حضرت امیر معاویہ کے سگی بہنیں، ابو سفیان کی صاحبزادی ہیں۔ وہ مسجد نبوی کے سیڑھیوں پہ آ گئی، کہا منافقوں، باغیوں، اگر تم نے عثمان غنی کے جنازے کو نہیں اٹھنے دیا میں بے پردہ ہو کر کے آؤں گی اور میں جنازے کو اٹھاتی ہوں۔ جب باغیوں نے دیکھا کہ نبی کی بیوی مدینے کے گلیوں میں اگر آئے گی تو پھر ہمارے لیے بڑا مشکل ہوگا، اجازت ملی ہے رات کی تاریکی میں جنازہ اٹھانا، 4 آدمی اٹھانے والے ہوں بس، اور کوئی نہیں ہونا چاہیے، بڑے شرطوں کے ساتھ۔ یہ مظلوم شہید ہے، حضرت حسین شہید ہیں بلا شبہ، لیکن حضرت عثمان غنی مظلوم شہید ہیں۔ وہ مسجد، جس مسجد کو اپنے پیسے سے وسیع کیا تھا، مسجد تنگ پڑ گئی تھی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ میری مسجد تنگ ہو گئی ہے، توسیع کی ضرورت ہے، آزو بازو جو مکانات ہیں خریدنے ہیں، کون ہے جو اس کو خرید کے دے گا؟ حضرت عثمان غنی نے کھڑے ہو کر کہا یا رسول اللہ کتنی رقم درکار ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 8000 درہم، اس زمانے میں 8000 درہم چاہیے۔ حضرت عثمان غنی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ 8000 درہم میں میری طرف سے دیتا ہوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ رقم لے کر مسجد کی توسیع فرمائی۔ علماء کہتے ہیں آج مسجد نبوی کا بڑا حصہ ہے، ابتدائی بڑا حصہ حضرت عثمان غنی کے مال سے خریدا گیا ہے، اور بھی بہت سارا کام کیا۔ بہرحال ان کی مظلومانہ شہادت اسی مسجد میں جانے سے روکا گیا ان کو، اور اسی کنویں کے پانی کو پینے سے روکا گیا جو کنواں وقف کیا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 6 رشتہ داریاں ہیں، ان کو مظلومانہ طور پر 40 روز تک بغیر پانی کے وہ بہرحال 40ویں دن شہید ہوئے ہیں، اور بڑی شہادت ہے۔ اور پھر کیا ہوا؟ کہتے ہیں
حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں مکہ المکرمہ میں طواف کر رہا تھا، ایک بندہ تھا غلاف کعبہ سے لپٹ کے رو رہا ہے، اے اللہ مجھے معاف کر دے، مجھے معاف کر دے، اور کہتا تھا مجھے لگتا ہے تو معاف نہیں کرے گا۔ ایک بزرگ نے اس سے پوچھا کیا بے تکی بات کر رہا ہے، غلاف کعبہ پکڑ کے کہہ رہا ہے اے اللہ معاف کر دے، اور ساتھ ہی تو کہتا ہے کہ اللہ مجھے معاف نہیں کرے گا؟ تو کہنے لگا ہاں میرا ظلم ایسا ہے، میرا جرم ایسا ہے۔ پوچھا کیا ہے؟ کہا 40 سال سے رو رہا ہوں لیکن اب تک کے دعا کی قبولیت کے آثار نہیں ہیں۔ میں وہ بدنصیب انسان ہوں جس نے سب سے پہلے حضرت عثمان غنی کے سر پہ لوہے کا ڈنڈا مارا تھا۔ تو اس بزرگ نے اپنے پاؤں سے ٹھوکر لگا کے دور کیا، دور ہو جا، تو اس روئے زمین کا سب سے بدترین انسان ہے، تڑپ تڑپ کے وہ ہلاک ہوا ہے۔ تو ظالموں کا انجام تو دنیا نے دیکھا ہے، آج بھی جو لوگ ظلم کرتے ہیں ان کو سوچنا چاہیے کہ ان کا انجام بھی اچھا نہیں ہونے والا ہے، اس لیے کہ ظالموں کا انجام کبھی اچھا نہیں ہوتا ہے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کب شہید ہوئے ہیں؟ ذی الحج کے مہینے میں۔ اچھا سارے لوگ چلے گئے تھے حج کے لیے، اور وہ جو منافقین تھے نا انتظار تھے سارے حج کو چلے جائیں گے اور یہ خالی ہوں گے، لہذا جب منافقین نے حملہ کیا تو فوج تھی ان کے پاس نا، اسلامی سلطنت ہے۔ حضرت مغیرہ ابن شعبہ نے کہا کہ فوج کو حکم دیجئے دفاع کریں، تو حضرت عثمان غنی نے کہا میں ایسا خلیفہ نہیں بننا چاہتا ہوں جس کی وجہ سے مدینۃ الرسول میں نبی کے شہر میں خون خرابہ ہو، چاہے میری جان جائے تو جائے لیکن میں خون خرابے کی اجازت نہیں دیتا ہوں۔ تو حضرت عثمان غنی عظیم انسان ہے۔ اور پھر حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں بھی مجھے عرض کرنا تھا چونکہ یکم محرم الحرام کو، اور پھر آگے انشاءاللہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی۔ صحابہ کی زندگی میں ہمارے لیے بڑی روشنی ہے، صحابہ ستاروں کے مانند ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، میری سنت بھی تمہارے لیے ضروری ہے اور میرے جو خلفاء راشدین صحابہ ہیں ان کا طریقہ بھی تمہارے لیے لازم ہے۔ تو صحابہ نے جو طریقہ چھوڑا ہے، حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ اکبر جو عدالت قائم کی ہے، اور تقریباً حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے، میں نے بتایا کہ 10 سال تک انہوں نے خلافت کی، امیر المومنین رہے ہیں، اور 63 سال کی عمر میں ان کی شہادت ہوئی ہے جب ابو لولو نے ان کو مارا ہے فیروز مجوسی فجر کی نماز میں، اور مارنے کے بعد وہ بھاگنے کے لیے۔ اب ظاہر سی بات 17 صفیں لگی ہوئی ہیں، اور صحابہ کی صفیں ہماری صفوں کی طرح نہیں ہوتا تھا۔ ہماری صحابہ کی جو صفیں ہوتی تھی بڑی مضبوط، اب نکلنا ہے اس کو وہاں سے بڑا مشکل ہے۔ کہتے ہیں اس نے اپنے خنجر کو مارنا شروع کیا اور کئی آدمی، تقریباً 13 آدمی زخمی ہو گئے۔ اخیر میں ایک صحابی نے کمبل اوڑھ رکھا تھا، وہ کمبل اس کے چہرے پہ ڈالا اور اس کے بعد اس کو پکڑا۔ جب پکڑا تو اس نے دیکھا ہمارا انجام کیا ہونے والا ہے، اور اس نے اپنے خنجر سے اپنا کام خود تمام کر لیا۔ حضرت عمر ابن خطاب پر 3 وار ہوا، وہ گر گئے۔ صحابہ نے کیا ان کے ٹھیک پیچھے عبد الرحمن ابن عوف ہیں۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف فوراً حضرت عمر ابن خطاب کی جگہ پہ کھڑے ہو گئے، مصلی پہ نماز کو جلدی جلدی مکمل کیا۔ اور مسئلہ یہی ہے، امام کے پیچھے ایسا آدمی رہنا چاہیے جس کو نماز پڑھانا ہو، مسئلے کا علم ہو۔ کسی وجہ سے امام اگر گر گیا، کچھ ہو گیا، فرض کرو تو وہ پیچھے کا آدمی جو ہے وہ نماز، یا فرض کرو امام کا وضو ہی ٹوٹ گیا، اب امام اپنی جگہ چھوڑ کے جا رہا ہے، دوسرا آدمی کھڑا ہو جائے جو پیچھے ہے امام کی جگہ پہ، یہ مسئلہ ہے۔ لیکن ہمارے ہاں کسی پیچھے والے کو کھڑا کر دو تو بڑا مشکل ہو جائے گا، اس کے لیے پتہ نہیں کیا کرنا ہے۔ تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے نماز مکمل کی اور حضرت عمر ابن خطاب کو اٹھایا، گھر لے جایا گیا۔ پہلے حضرت عمر ابن خطاب نے کہا بھائی فجر کی نماز پڑھاؤ۔ صحابہ نے کہا کہ حضرت یہ تو خون بہہ رہا ہے۔ فرمایا جہاد میں بھی تو خون بہتا رہتا ہے، تیمم کراؤ۔ تیمم کیا، انہوں نے جلدی سے نماز پڑھی۔ پھر پوچھا کہ مجھ پر حملہ کرنے والا کون تھا؟ لوگوں نے بتایا کہ ابو لولو فیروز مجوسی تھا۔ فرمایا الحمدللہ
کسی مسلمان کے تلوار سے خنجر سے ہمیں شہادت نہیں، بلکہ اللہ نے۔ اور وہ حضرت عمر ابن خطاب دعا مانگا کرتے تھے، واہ اللہم انی اسألوک شہادتاً فی سبیلک وجعل موتی فی بلد نبیک، یہ دعائیں مانگا کرتے تھے۔ اللہ ہم سب کو اپنے راستے میں شہادت کی موت نصیب فرمائے۔ ارے موت تو آنی ہے نا، بستر پہ مرو تو بھی، اور اگر موت نہیں آنی ہے، چاہے میدان جہاد میں جتنا چاہو کوئی فرق نہیں پڑنے والا ہے۔ حضرت خالد ابن ولید کتنے جنگوں میں گئے ہیں، لیکن ان کو وہاں شہادت نہیں ملی ہے، اپنے گھر پہ بستر پہ موت آ رہی ہے۔ تو حضرت عمر ابن خطاب دعائیں مانگا کرتے تھے، اللہم انی اسألوک شہادتاً فی سبیلک، اے اللہ تیرے راستے میں شہادت کی موت عطا فرما، ایک دعا۔ وجعل موتی فی بلد نبیک، اور میری موت نبی کے اس شہر میں، نبی کے شہر کو بھی چھوڑ کے نہیں جانا چاہتا ہوں، نبی کے اس شہر میں موت عطا فرما، شہادت عطا فرما، اور نبی کے شہر میں عطا فرما۔ اور حضرت عمر ابن خطاب کہا کرتے تھے، مجھے یقین ہے کہ اللہ مجھے شہادت کی موت ضرور عطا فرمائے گا۔ اس کی وجہ کہتے ہیں ایک دفعہ احد پہاڑ پہ گئے، مدینے کے قریب احد پہاڑ ہے، قریب وہاں گئے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، سیدنا ابوبکر صدیق ہیں، عمر ابن خطاب ہیں، عثمان غنی ہیں۔ جب اللہ کے رسول اس پہاڑ پہ گئے، پہاڑ ہلنے لگا۔ یہ کہتے ہیں اور شاک کہتے ہیں کہ وہ پہاڑ محبت میں ہلنے لگا کہ نبی کے قدم ہمارے اوپر آ گئے ہیں، اور عثمان غنی کے، عمر فاروق کے، صدیق اکبر کے قدم ہمارے اوپر آ گئے ہیں۔ تو نبی کے قدم پڑے تو پہاڑ خوشی میں جھومنے لگا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قدموں کو مارا، کہا اسبت یا احد، اسبت یا احد، فإنما علیک نبی و صدیق و شہیدان، اے احد کا پہاڑ ٹھہر جا، اس لیے کہ اس وقت تیرے اوپر ایک نبی ہے، نبی سے مراد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور تیرے اوپر اس وقت ایک صدیق ہے، مراد سیدنا ابوبکر صدیق ہیں، اور تیرے اوپر 2 شہید ہیں، حضرت عمر حضرت عثمان بچ گئے تھے نا، تو حضرت عمر سمجھ گئے کہ زبان رسول اللہ، انی شہید علی لسان رسول اللہ، میں رسول اللہ کی زبان کے مطابق شہید ہوں۔ جب رسول اللہ نے کہہ دیا ہے 2 شہید، عثمان غنی اور میں، چاہے نظام کائنات بدل جائے، نبی کے زبان سے نکلا ہوا لفظ غلط نہیں ہو سکتا ہے، اللہ مجھے ضرور شہادت عطا فرمائے گا۔ لیکن وہ دعا کیا مانگتے تھے؟ اے اللہ شہادت بھی دے اور نبی کے شہر میں شہادت عطا فرما۔ صحابہ سنتے تو کہتے کیسے ہوگا بھائی، میدان جہاد میں جائیں گے تو شہادت ملے گی نا، مدینے میں نبی کے شہر میں شہادت کیسے؟ اللہ نے دکھا دیا، ایک کافر کے ہاتھ سے اس طرح شہید ہوئے، اللہ نے شہادت عطا فرمائی۔ پھر جب لوگوں نے دیکھا کہ آپ اب اچھے نہیں ہونے والے ہیں، ڈاکٹر بلایا گیا، طبیب بلایا گیا، اس نے دیکھا کہ زخم جو ہے گہرا ہے اور شفا ہونا مشکل ہے، تو حضرت عمر ابن خطاب سے کہا کہ حضرت آپ کسی کو جو ہے، اور وہ جملہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ حضرت عمر ابن خطاب ایک بار جا رہے تھے کہیں، ساتھ میں ان کے صاحبزادے عبداللہ ابن عمر بھی ہیں، صحابہ بھی ہیں، ایک بوڑھی عورت مل گئی، عمر رک، امیر المومنین ہیں، بڑے شان و شوکت والے ہیں، صحابہ ہیں، صاحبزادے ہیں۔ حضرت عمر رک گئے، جی امی بولیے، کہ لیں تو مجھے وہ زمانہ یاد ہے، آج تو عمر ہے، امیر المومنین ہے، وہ زمانہ میں نے دیکھا ہے، دنیا تم کو عمیر کہتی تھی۔ عمیر ایک تصغیر کا لفظ ہے، یعنی چھوٹا عمر، عبد عبید، عمیر تم کو دنیا کہتی تھی، یعنی بالکل ہلکا پن کے ساتھ، تمہاری کوئی وقت کوئی عزت نہیں تھی، تو اونٹ چرایا کرتا تھا، ایک دفعہ اونٹ گم ہو گیا تھا، تیرے باپ نے تماچے مارے تھے، وہ بڑھیا قصہ سنا رہی ہے اور کہہ رہی عمر اللہ نے امیر المومنین بنا دیا ہے، فخر مت کرنا، اللہ کی اس زمین پر عدل کرنا، اللہ سے ڈرتے رہنا، اگر اللہ کے ساتھ عدل نہیں کیا، اللہ سے ڈر نہیں کیا، تو جب اللہ کی عدالت میں پکڑا جائے گا کوئی چھڑانے والا نہیں ہوگا۔ حضرت عمر ابن خطاب کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، ایک معمولی بڑھیا کھڑے ہو کے یہ بات کر رہی ہے، صحابہ کو غصہ آیا، یہ کون بڑھیا ہے جو اس طرح امیر المومنین آپ کو نصیحت کر رہی ہے؟ فرمایا کہ رعایا میں سے ہر ایک شخص کو حق ہے کہ وہ امیر المومنین کو کہے، اور امیر المومنین کا کام ہے کہ سنے۔ آج ہمارے ہاں چھوٹے چھوٹے عہدوں پہ رہنے والے، اگر ان کے ماتحت کام کرنے والے اگر معقول بات بھی کہیں، اچھی بات بھی کہیں، محبت سے بھی کہیں، غصہ آ جاتا ہے، میں میرا یہ مقام، میں میرا یہ عہدہ، میرا ماتحت، اور مجھے صلاح سمجھانے کے لیے
حضرت عمر ابن خطاب نے اس بڑھیا کی بات کو رد نہیں کر فرمایا، تم کو حق ہے یہ کہنے کا۔ اور جب لگا کہ اب زخم سے جانبر نہیں ہو سکیں گے تو صحابہ نے کہا حضرت اپنا جانشین تو مقرر کر دیجئے، کون آپ کے بعد خلیفہ ہوگا؟ حضرت عمر ابن خطاب چاہتے تو اپنے صاحبزادے عبداللہ ابن عمر کو، باپ چاہتا ہے میرا بیٹا جانشین ہو جائے نا، عہدوں میں اداروں میں تو یہی ہوتا ہے، بہت سارے اداروں میں ہوتا ہے، حکومت میں ہوتا ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ باپ کے بعد بیٹا، باپ کے بعد بیٹا، باپ اپنے بیٹے کو بناتا ہے۔ حضرت عمر نے کہا کہ میرا بیٹا بہرحال خلیفہ نہیں بنے گا، ایک بات تو طے ہے۔ اور پھر اس کے بعد حضرت عمر ابن خطاب نے 6 آدمیوں کی کمیٹی بنائی، یہ 6 آدمی ہیں، میرے بعد مل کر جس کو مناسب سمجھے منتخب فرما لیں۔ حضرت علی ہیں، حضرت عثمان ہیں، حضرت زبیر ہیں، حضرت طلحہ ہیں، حضرت سعد ابن ابی وقاص ہیں، حضرت عبد الرحمن ابن عوف ہیں۔ یہ 6 صحابہ کا نام انہوں نے لکھا، یہ 6 صحابی ہیں، ان 6 صحابہ بیٹھ کے جس کو چاہیں منتخب کر لیں، میرے بیٹے کو خلیفہ نہیں بنانا ہے، پہلے کہہ دیا۔ یہ 6 آدمی مل کے بھی اگر میرے بیٹے کو بنانا چاہیں، میں خود کہتا ہوں میرے بیٹے کو مت بنانا، حکومت میرے باپ کی جاگیر نہیں ہے، میرے بیٹے کو مت بنانا، 6 آدمی مل کے جس کو چاہے بنا لے۔ بہرحال اس کے بعد انتقال ہوا ہے حضرت عمر ابن خطاب کا، اور انتقال سے پہلے حضرت عمر نے اپنے بیٹے سے کہا تھا کہ جا کر اماں عائشہ سے یہ سوال کرنا، میری خواہش ہے کہ اپنے دونوں یار سیدنا ابوبکر صدیق اور جناب رسول اللہ کے قدموں میں مجھے لیٹنے کا شوق ہے، یہ خواہش ہے، میری آرزو تمنا ہے۔ جا کے پوچھنا حضرت عائشہ سے، چونکہ حجرہ ان کا ہے، ملکیت ان کی ہے، جگہ ان کی ہے، اجازت لینا، دیں تو وہاں دفن کرنا، ورنہ جنت البقیع میں عام قبرستان میں دفن کر دینا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر گئے ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا ہے کہ عمر یہ اجازت طلب کر رہے ہیں کہ انتقال ہو جائے تو یہاں حضرت عائشہ کا جو حجرہ تھا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں دفن ہے حضرت ابوبکر صدیق، وہاں وہ بھی دفن ہونا چاہتے ہیں۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ نے کہا کہ میں نے وہ جگہ تو میرے لیے خاص کیا تھا، لیکن عمر جب یہ پوچھ رہے ہیں تو میں ترجیح دیتی ہوں، ٹھیک ہے چلو اجازت ہے ان کو یہاں دفن کر دینا۔ اور وجہ کیا بتائی تھی؟ یہ وجہ بتائی حضرت عائشہ صدیقہ نے کہ جب منافقوں نے الزام لگایا تھا حضرت عائشہ پہ، یاد ہے نا، بدکاری کا الزام لگایا تھا حضرت عائشہ صدیقہ پہ، صحابہ کی الگ الگ رائے تھی، لیکن حضرت عمر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا عمر تمہاری کیا رائے ہے؟ تو حضرت عمر نے سب سے پہلے وکیل صفائی بن کے کہا تھا ھذا سبحانک ھذا بہتان عظیم، اے نبی ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ کی گھر والی حضرت عائشہ پر جو الزام لگایا گیا ہے وہ بدکردار ہو، نہیں ہو سکتا۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ اس لیے کہ اللہ نے آپ کے لیے منتخب فرمایا ہے، جو پاک ہے اس کے لیے پاک ہی اللہ منتخب فرمایا ہے۔ تو حضرت عائشہ کے دل میں بات تھی کہ عمر نے سب سے پہلے میری طرف سے وکیل صفائی کا کام کیا تھا۔ یہ آیت تو بعد میں اتری ہے، سبحانک ھذا بہتان عظیم، فرمایا کہ وہ احسان تھا، فرمایا کہ ٹھیک ہے۔ تو سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ پر کروڑوں رحمت نازل اللہ فرمائے، ایک عدل، ایک انصاف، ایک اصول دنیا کے سامنے چھوڑا ہے۔ اور آج بھی کچھ پاگل ہیں، کچھ کمینے کہہ لیجئے، جو صحابہ کو گالی دینا وہ کہتے ہیں، حضرت عثمان غنی کو بھی گالیاں دینے والے ملیں گے، حضرت عمر ابن خطاب کو بھی، صحابہ کو بھی گالی دینے والے، بلکہ آگے بڑھ کے امام الانبیاء جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی گالیاں دینے والے۔ سب کا علاج کیا ہے کہ ہم اپنے نبی کی عظمت کو جانیں، دل و جان میں بسائیں، نبی کی سیرت کو اختیار کریں، صحابہ کی عظمت و فضیلت کو جانیں، پڑھیں، سمجھیں، اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔